الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم اور برادران اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں شرح صدر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ حق بات کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو توجہ کے ساتھ شوق کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور اس پر پھر ہم سب کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے یہ سپارہ نمبر 25 اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں اور آزمائشوں کی جگہ ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر انسان کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے اور ابتلاؤں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی انسان بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس دنیا میں کسی حادثے سے، کسی بیماری سے، کسی مصیبت سے، کسی تکلیف سے اور کسی خلاف طبیعت واقعے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کائنات کا ہر انسان اس کو خلاف طبیعت واقعات سے اور حادثات سے اور سانحات سے اور مصیبتوں اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری کی ساری چیزیں اس کی طبیعت کے بالکل عین مطابق ہیں۔ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر خوشیاں بھی میسر آتی ہیں اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے بھی اسے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کو انسان کو پیدا کرنے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑا، نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور اس زندگی کے اندر اسے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا پیدا ہونا، انسان کی ولادت، یہ بھی مشقت کے ساتھ، اور پھر انسان کا بچپن بھی مشقت کے ساتھ گزرتا ہے۔ کچھ انسان بچپن ہی کے اندر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ انسان جوانی کے اندر انہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو انہیں بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ انسانوں کو بڑھاپے کے اندر مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو غرض ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس کو تکلیفوں سے گزرنا نہ پڑے۔ ہر انسان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہر انسان کو مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہر انسان کو خوشیوں کے مواقع بھی میسر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ابتلاء اور آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسا عالم ہے کہ جس کے اندر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، جس کے اندر تکلیف بھی ہے اور راحت بھی ہے، جس کے اندر مشقت اور مصیبتوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، اور بہت ساری باتیں انسان کی طبیعت کے مطابق بھی پیش آتی ہیں۔ صرف عالم جنت ایک ایسا عالم ہے کہ جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا کوئی کانٹا نہیں، غم کا کوئی پہلو نہیں، تکلیف کا کوئی پہلو نہیں۔ اور ایک عالم جہنم ہے جس کے اندر غم ہی غم ہے، خوشی کا کوئی موقع نہیں۔ اور ایک عالم یہ دنیا ہے کہ جس کے اندر خوشیوں کے بھی مواقع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصیبتوں اور تکالیف سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو اس دنیا کے اندر مشقتوں سے نہ گزرنا پڑے۔ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے یہ بڑے جو ہے وہ سکون میں ہوگا، اس کو کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، سکون جو ہے وہ مال و دولت اور بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں نہیں، سکون بسا اوقات ایک خش و خاشاک کی جھونپڑیوں میں رہنے والے انسان کو بھی میسر ہوتا ہے، اور بسا اوقات محلات اور کوٹھیوں میں رہنے والے انسان کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف سے نہ دوچار ہونا پڑے، ہر قسم کی خوشیاں جو ہے وہ میرے پاس ہو، مال و دولت کا ڈھیر ہو، بہت ساری خوشیاں ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ دنیا کے اندر انسانوں کے پاس جاؤ، اور جو انسان تمہیں اس دنیا کے اندر سب سے راحت میں اور سکون میں نظر آئے تو تم مجھے آ کر بتانا، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں اس جیسا بنا دے۔
اب اس نے چکر لگانا شروع کیا، تو اب جس کے پاس بھی جاتا اور اس کے ذہن کے مطابق یہ ہوتا کہ یہ بڑے سکون اور راحت اور اطمینان میں ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتا اور اس کے حالات معلوم کرتا تو اس کے خلاف نکلتا کہ یہ تو بڑی پریشانی میں ہے۔ غرضے کے چکر لگاتے لگاتے وہ ایک زرگر کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے ذہن کے مطابق یہ سوچا کہ یہ زرگر ہے اور ہیرا اور جواہرات کا کاروبار کرتا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، خدمت کے لیے بہت سارے لوگ بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، کوٹھیاں بھی ہیں، یہ انسان جو ہے وہ بڑے راحت اور سکون میں نظر آ رہا ہے۔ تو میں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہوں گا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو پھر ذہن میں یہ سوچا کہ چلو اس سے جا کر پتہ تو کرتے ہیں کہ یہ کس حالت میں ہے۔ تو اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا، سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم یہ دعا مت کرو کہ اللہ تمہیں مجھ جیسا بنا دے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف اور مشقت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جو تمہیں اولاد نظر آ رہی ہے میری، یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد نہیں۔ اور اس کا واقعہ پھر اس نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ سخت بیمار ہوئی اور اس کا انتقال کا وقت قریب تھا، میں اس کے سرانے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ جب تم مر جاؤ گی تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی کر لو گے۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تمہارے مرنے کے بعد کوئی دوسری شادی نہیں کروں گا، اور اسے یقین دلانے کے لیے میں نے جو ہے وہ اپنا عضو مخصوص جو ہے وہ کاٹ ڈالا کہ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اب شادی کے قابل ہی نہیں۔ تو کہتا کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے اسے شفا دے دی، اب وہ درست ہو گئی، وہ صحت مند ہو گئی، لیکن میں اس کے قابل نہیں رہا۔ تو اب یہ جو تمہیں اولاد نظر آ رہی ہے یہ میری اولاد نہیں، تو اس لیے مجھ سے زیادہ کوئی پریشانی میں نہیں کہ میں اپنے سامنے جو ہے وہ اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور مجھ پر جو گزرتی ہے وہ اس کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کی جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس دنیا کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملا کہ جو مکمل اطمینان اور سکون میں ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے شادی اگر اس کی نہ ہوئی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ راحتوں میں رہوں گا، اطمینان و سکون میں رہوں گا، لیکن شادی کرنے کے بعد جب طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی تو پھر جو ہے وہ اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوتا۔ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت من نکاح کیا ہے؟ کہتا ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سرور شہر، کہ نکاح کرنے کے بعد ایک مہینے کے مزے ہوتے ہیں، ایک مہینے کے لطف ہوتے ہیں، ایک مہینہ جو ہے وہ انسان مزوں میں ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لزوم مہر، کہ پھر اس کے بعد مہر لازم ہو جاتا ہے، مہر اسے بیوی کو دینا پڑتا ہے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا غموم دہر، پھر جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ مشقت میں اور پریشانی میں گزرتی ہے، غم ہی غم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ پھر جو ہے وہ کمر اس کی جھک جاتی ہے۔ تو انسان جب وہ شادی سے پہلے سوچتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں مزے میں رہوں گا، سکون میں رہوں گا، لیکن اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد نہ دی ہو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد ملے گی تو میں مزے میں رہوں گا، سکون میں رہوں گا، لیکن بسا اوقات اولاد ملنے کے بعد اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان نکلتی ہے، سرکش نکلتی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ بے اولاد وہ نہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو، بلکہ بے اولاد وہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد ہو لیکن وہ نافرمان اور سرکش ہو۔ یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ نہ ہو،
نہیں بلکہ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کی اچھی تربیت نہ کی جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کو مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے، مشقتوں سے، تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ اب جب تکلیفیں آتی ہیں تو دین اسلام کی ہمیں کیا تعلیمات ہیں اور دین اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، وہ آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ پہلی تعلیم دین اسلام کی ہمیں یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑے، کسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے، کسی مشقت سے دوچار ہونا پڑے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان سمجھو۔ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان سمجھو۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ الکہف میں فرمایا کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے یہ زمین کو جو ہے وہ رونق بخشی اس لیے کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آزماتے ہیں کہ وہ ہماری آزمائش میں جو ہے وہ پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا۔ بسا اوقات انسان کو اللہ تبارک و تعالی امیری دے کر آزماتے ہیں اور بسا اوقات غریبی دے کر آزماتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کو اللہ تبارک و تعالی صحت دے کر آزماتے ہیں اور بسا اوقات جو ہے وہ بیماری میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ بسا اوقات اولاد کی نعمت دے کر آزماتے ہیں اور بسا اوقات اولاد سے محروم رکھ کر آزماتے ہیں۔ بسا اوقات کسی حادثے میں جو ہے وہ مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ آزمائش کی جو ہے اور ابتلاء کی بہت ساری صورتیں ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آزماتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے اور مجھے اس آزمائش اور امتحان میں جو ہے وہ پورا کا پورا اترنا پڑے گا۔ اور اگر میں اس آزمائش میں اور ابتلاء میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ہے وہ میں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اجر و ثواب سے عطا فرمائیں گے، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی جو ہے وہ حصے میں آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی تعلیم کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میرا امتحان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میری آزمائش فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے دین اسلام کی پہلی تعلیم۔ اور دین اسلام کی دوسری تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑے، تو فرمایا کہ دوسری تعلیم یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ یہ جو مجھے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا اور یہ جو میرے حصے میں جو مصیبت آئی، کہیں یہ میرے کسی عمل کا نتیجہ تو نہیں۔ اور یہی آیت کریمہ جو میں نے درس کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے نامہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہیں مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں، تمہیں جو ہے وہ مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس وقت اپنا محاسبہ کرو کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس مصیبت میں جو ہے وہ مبتلا کیا ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرو کہ دیکھو کہ میرے زندگی میں ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش جو ہے وہ مجھ پر آئی ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جانوروں کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے بھی اسے جو ہے وہ مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔
حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ انڈیا کے اندر ایک نوجوان تھا، اسے جو ہے وہ قتل کے مقدمے میں پھنسایا گیا، حالانکہ وہ اس قتل کے مقدمے میں ملوث نہیں تھا، تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے انصاف عطا فرمائیے کہ میں بے گناہ ہوں، میرا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں، میں ملوث نہیں، اور مجھے اس قتل کے مقدمے میں جو ہے وہ جھوٹا پھنسایا گیا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے انصاف عطا فرمائیے۔ تو حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پیشی ہوئی اور عدالت میں مقدمہ چلا تو اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اگرچہ وہ جو ہے اس میں ملوث نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ چونکہ اس کے خلاف جو ہے وہ ثبوت گئے ہوں گے تو اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب جب وہ پھانسی کے لیے جانے لگا تو اس نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں تو بے قصور تھا اور میں نے تو یہ قتل نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے پھانسی مل گئی، تو مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ تو اسے کہا گیا، آواز آئی، اس لیے کہ تم نے ہم سے جو ہے وہ انصاف مانگا تھا، اور تمہیں یاد ہے کہ تم ایک مرتبہ اپنے کچن میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کچن میں بیٹھ کر جو ہے وہ کھانے بنانے میں مصروف تھے یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے ایک چونٹی گزر رہی تھی اور تم نے اس چونٹی کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا اور تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا۔ تو قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، تو اس چونٹی کی سزا جو ہے وہ تمہیں آج مل گئی، اس لیے کہ تم نے اللہ سے انصاف مانگا تھا۔ اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ ملتان میں جب سکھوں نے حملہ کیا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بزرگ کے پاس گیا اور اس نے جا کر بزرگ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سکھوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کامیاب کرے۔ تو اس بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور پھر اس کے بعد ہاتھ نیچے کیے اور اس بادشاہ سے کہا کہ میرے دعا سے پہلے ریچھ کی آہیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہے، اس لیے کہ تم نے کتوں سے لڑوا کر جو ہے وہ ریچھ کو مروایا تھا، اس ریچھ کی جو ہے وہ آہیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہے، اب تمہارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جب مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، جب آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، جب مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تمہارے اعمال کا جو ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے دوسری تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس وقت جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرو، یہ تشخیص اللہ نے فرمائی ہے، یہ کسی عامل کی تشخیص نہیں۔ عامل کی تشخیص تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشخیص غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمیں جب کسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عامل جو ہے وہ ہمیں ادھر ادھر جو ہے وہ ہماری نظر کرواتے ہیں کہ بھئی فلانے نے جو ہے وہ تم پر جادو کیا ہوگا، یا فلانے نے جو ہے وہ تم پر سحر کیا ہوگا، یا فلانے آدمی نے جو ہے وہ تمہارے خلاف یہ کام کیا، ادھر ادھر جو ہے وہ آدمی کی نظر ڈلواتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ادھر کے بجائے انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر کے بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنا جائزہ لو کہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ تم پر یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، تمہیں جو ہے وہ ان تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے دوسری تعلیم کہ اپنا محاسبہ کرو۔ اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ گناہوں کو چھوڑ دو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں 5 وقت کی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، دین اسلام کی تعلیم ہے۔ سمجھتے ہیں کہ بس گناہ کو چھوڑنا بس صرف یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ٹوپی پہن لو، پگڑی باندھ لو اور بس عمرے پہ چلے جاؤ، داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق رکھ لو، بس یہی جو ہے وہ گناہ کو چھوڑنا ہے۔ نہیں، صرف یہ گناہ نہیں کہ نماز نہ پڑھیں، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر نماز پڑھ رہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سودی لین دین کو بھی چھوڑنا پڑے گا، حرام کام کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی ناراضگی کو بھی چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ اور فریب کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔
اور جو ہے بہت سارے جو گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ بس نمازیں پڑھنا شروع کر دو اور باقی جو ہے وہ لین دین غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، بہتان ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے، زبان سے جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے، اخلاق اچھے نہیں، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، سود کے کاروبار میں ملوث ہے، حرام کام میں ملوث ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں نیک بن گیا. نیک بننا صرف نماز پڑھنے سے آدمی ہے. تو گناہ کو چھوڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں جن گناہوں میں ملوث ہے ان گناہوں کو جو ہے وہ چھوڑنا شروع کریں. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ دوسری تعلیم کیا ہے کہ اپنا محاسبہ کر، اور تیسری تعلیم دین اسلام کی یہ ہے کہ جب مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مشقت آئے تو میری طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو. عاملوں کے پاس جاؤ گے تو ان سے ٹائم لینا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، مشقت برداشت کرنی پڑے گی. لیکن اگر اللہ کے دربار میں جانا پڑے تو اس کے لیے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کسی تکلیف سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں. کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کیا عجیب کلام ہے اللہ کا. فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تم پر رحم کرے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ جو ہے وہ تم پر رحم کرے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ وہ استغفار کرتے ہیں. مشرک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور فرمایا کہ ایک وجہ تو ان کو عذاب نہ دینے کی یہ ہے کہ جیسے دوسری قوموں پر عذاب آیا اللہ کا، فرمایا کہ ایک وجہ تو عذاب نہ دینے کی یہ ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے اور اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں انہیں عذاب سے دوچار کروں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو جب اللہ جو ہے وہ کافروں کو استغفار کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے تو کیا میں اور آپ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور استغفار کریں گے تو کیا اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کریں گے؟ تو فرمایا کہ تیسری تعلیم کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع ہونا چاہیے. اور چوتھی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو صبر اور استحسان، کہ صبر کریں اس پر اور ثواب کی نیت ہو. مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ جب اسے تکلیف سے دوچار کرتے ہیں، مصیبت سے دوچار کرتے ہیں، تو جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیر اللہ. کہ جب انسان کو کوئی جو ہے وہ خوشی میسر آتی ہے اور اس خوشی پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب انسان کو کوئی کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑے اور اس نقصان پر وہ صبر کا معاملہ کرے تو اللہ اس سے جو ہے وہ مزید اس کو عطا فرماتے ہیں، مزید جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. بہت ساری نعمتوں سے جو ہے وہ اللہ اسے جو ہے وہ دوچار کرتے ہیں. تو مومن جب جو ہے وہ جب اسے مصیبت سے دوچار ہونا پڑے تو اس وقت مصیبت پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کا مجھ پر حق ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر مشقتوں سے
اور تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا، مصیبتوں میں مبتلا کیا اور اس پر انہوں نے صبر کیا، تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حق جو ہے وہ مجھ پر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو نمازیوں سے، روزہ داروں سے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ جو لوگ مصیبت کے وقت جو ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری آپ نے جو ہے بہت سارے واقعات سنیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے، ایک صحابی سے، اپنے شوہر صحابی سے یہ سنا تھا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے قریب ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے، اسے جو ہے وہ آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، اسے آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث اس صحابیہ عورت نے اپنے شوہر سے سنی تھی اور فرماتی ہیں کہ جب کافی عرصہ گزر گیا اور ہماری زندگی جو ہے وہ مزے میں گزر رہی تھی، خوشی میں گزر رہی تھی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، تو فرماتی ہے کہ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کی خدمت کی اور شوہر جب خوش ہوئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ مانگو، آج آپ جو مانگیں گی وہ ہم جو ہے وہ تمہیں عطا کریں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ مجھے ایک طلاق دے دیں۔ تو شوہر نے کہا کہ ایک طلاق دے دوں؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے ایک طلاق دے دیں۔ تو شوہر نے کہا کہ اچھا ایسا کریں گے کہ صبح جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عرض کریں گے کہ جو حضور فرمائیں گے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب صبح جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں اس صحابی کو جو ہے وہ پتھر پہ چوٹ لگی، پتھر جو ہے وہ لگا اور وہ وہیں گرے اور ان کو جو ہے وہ زخم آئے۔ اب اس صحابیہ عورت نے، ان کی بیوی نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے جو ہے وہ زخم کو جو ہے وہ خون کو جو ہے وہ ہٹانا شروع کیا اور مرہم پٹی کی اور اسے کہا کہ آپ واپس چلیں گھر کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ تم تو مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تو کہا اب گھر چلتے ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اسے تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے گا، جبکہ مجھے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ ہو گیا، ہمیں کسی مصیبت سے دوچار نہیں ہونا پڑا، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ لیکن اب چوٹ لگی ہے تو اب احساس ہوا کہ نہیں، آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَصَبَرَ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں بھی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں بھی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے جب مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے تو ہم یہ سمجھے کہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، نہیں، بسا اوقات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں۔ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایشیا کے اس صدی کے اندر بہت بڑے قاری گزرے، قرآن کریم کی اتنی خدمت کی کہ جس کی کوئی جو ہے وہ انتہا نہیں، ہر لمحہ ان کا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا، نابینا تھے، لیکن آخری عمر میں فالج کا حملہ ہوا اور جو ہے وہ بینائی تو ویسے ہی نہیں تھی، جو ہے وہ ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور پاؤں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، ٹانگوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، زبان نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اب یہ نہیں کہ اب ان کے گناہ تھے، نہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ تو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کی والدہ بڑی حسین ہے، اور ان کی والدہ کی اس وقت 95 سال کی عمر تھی، کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ بڑی حسین ہے، کوئی حاسد تھا، دشمن تھا، اس نے آ کر جو ہے وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہمیں کوئی کہے کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو ہم پر کیا گزرے گی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میری والدہ جو ہے وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، میں اندر جاتا ہوں، پوچھ کر آتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ کہہ کر جو ہے وہ اندر روانہ ہوئے، جب دروازے پر پہنچے تو پیچھے سے آواز آئی، وہ آدمی وہیں پہ گرا اور وہیں پر مر گیا۔
تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قتلہ صبری، اس کو میرے صبر نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اس کو میرے صبر نے قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہے وہ راستے میں جا رہے تھے، قریب میں جو ہے میاں بیوی بھی جا رہے تھے، تو اس بزرگ کے پاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ کیچڑ جو ہے وہ اس عورت کو جا کر لگا، تو اس کے شوہر نے جو ہے وہ اس بزرگ کو برا بنا کرنا شروع کیا۔ اس بزرگ نے برداشت کیا، روانہ ہو گئے، آگے گئے تو کسی نے جو ہے وہ آپ کے اکرام کے لیے پانی دیا، کوئی چیز جو ہے وہ خدمت میں پیش کی، تو کہا یا اللہ آپ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، کوئی جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اس طرح اکرام کرتا ہے۔ وہ آدمی جب گھر واپس پہنچا اور جب سیڑھیوں پہ چڑھا تو سیڑھیوں سے جو ہے وہ گرا اور وہیں پر مر گیا۔ تو کسی نے جو ہے وہ آ کر بزرگ سے کہا کہ آپ نے اسے بددعا دے دی، اس نے بس صرف آپ کو برا بنا کہا تھا، آپ نے ایسی بددعا کیوں دے دی کہ وہ جو بیچارہ سیڑھی سے گرا اور مر گیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں نے اسے بددعا نہیں دی، جس طریقے سے اس کی بیوی کو جب وہ کیچڑ لگا اور وہ اس کی محبوبہ تھی، اسے اس سے محبت تھی تو اس نے مجھے برا بنا کہا، تو اسی طریقے سے اللہ کو مجھ سے محبت تھی، تو جب اس کے محبوب کو اس نے تکلیف دی تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوتھی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے تو اس پر صبر کریں اور ثواب کی جو ہے وہ نیت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ مخالف حالات میں اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے حالات کو موافق کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے صبر۔ کہ مخالف حالات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، تو اب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں آرام سے، نہیں، صبر یہ ہے کہ مخالف حالات میں جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے حالات کو اپنے موافق کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے صبر۔ اب بیماری ہے، اب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، گھر میں آرام سے بیٹھ جائے، یہ صبر نہیں۔ صبر یہ ہے کہ دوائی کا جو ہے وہ انتظام کرے اور اپنے حالات کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو موافق کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے صبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ یہ صبر عطا فرمائے۔ اور پانچویں تعلیم کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے تو فرمایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہم اللہ سے نہیں مانگتے، ہمیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ان سے جا کر جو ہے وہ مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ سے مانگو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اس سے مانگو۔ اللہ تو جگہ جگہ پر جو ہے وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، لیکن ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسروں کے در پہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی حادثے سے دوچار ہونا پڑے، تو اس وقت جو ہے وہ اس مسئلے سے مناسبت رکھنے والا کوئی اللہ کا نام اس کو جو ہے وہ اپنا ورد بنا لیں، تو آپ کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر رزق کی کوئی تنگی ہے تو یا رزاق پڑھیں، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، ورد جاری رکھیں، تو اللہ آپ کے رزق کی جو ہے وہ تنگی کو دور فرما دیں گے۔ فقر و فاقہ کا سامنا ہے تو یا غنی پڑھیں تو اللہ آپ کے فقر و فاقہ کو دور کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی مسائل کا سامنا ہے تو یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں تو اللہ آپ کے جو ہے وہ پریشانی کو جو ہے وہ دور فرما دیں گے۔ تو اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، 99 نام ہیں، ان میں جو ہے وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس سے مناسبت رکھنے والا کوئی اللہ کا نام لے لیں، اسے اپنا ورد بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، تو جو ہے وہ اللہ آپ کی اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ اللہ پر نہیں ہوتی، دوسروں پر ہوتی ہے۔ ہماری انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ نظر نہ آنے والی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، لیکن نظر آنے والی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، لیکن نظر نہ آنے والی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ہم جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے جو ہے وہ اپنے معاملے کا جو ہے وہ نہیں کرتے۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ بات آ گئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات اور جادو کا اثر ہوتا ہے، جنات اور جادو کا وجود ہے، جنات کا بھی وجود ہے، قرآن سے ثابت ہے، جادو کا بھی وجود ہے، قرآن سے ثابت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔
جنات کے وجود سے انکار نہیں اور جادو کے وجود سے بھی انکار نہیں، اور اسی طریقے سے جنات کا اثر بھی ہوتا ہے اور جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں، اور اسی طریقے سے جنات کا علاج بھی ہو سکتا ہے، جادو کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں، اور اسی طریقے سے اس سے بھی انکار نہیں کہ اچھے عامل بھی ہوتے ہیں اور برے عامل بھی ہوتے ہیں، اچھے عامل بھی ہوتے ہیں اور برے عامل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے، یہ جو ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھ پر کسی کا اثر ہو گیا، مجھ پر کسی نے جادو کر لیا، کسی نے جو ہے وہ بس کوئی آسیب ہے، کوئی جنات ہے، کوئی بندش ہے، کوئی نہیں، بلکہ اپنی طرف نظر ڈالیں کہ سب سے بڑی بندش جو ہے وہ تم نے خود اپنے اوپر کی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں میں ملوث کیا ہوا ہے، اللہ سے دور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اور 99.5% جو ہے وہ جب ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو اس میں 99.5% جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو کہتے ہیں کہ تم پر جو ہے وہ جادو ہے، تم پر آسیب ہے، تم پر جنات ہیں، حالانکہ یاد رکھیے یہ جو مریض ہوتے ہیں 3 قسم کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک مریض وہ ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں، دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے ہیں، بیچارے عامل کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس پر کسی کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، آسیب ہے، اور پھر بسا اوقات جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس پر جن ہے اور اسے مارنا بھی شروع کر دیتا ہے ڈنڈوں سے، اور کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو اثر نہیں ہو رہا۔ کراچی میں ایک واقعہ آپ نے شاید اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک عامل نے کہا کہ اس لڑکی کو جن ہے اور اس کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا، کہا کہ اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا، جن کو تکلیف ہو رہی ہے، مارتے مارتے اس بیچاری کو مار دیا۔ اسی طریقے سے ایک لڑکی کو جو ہے وہ کہا کہ جن ہے اور اس پر تیزاب پھینک دیا، جلا دیا، کہا اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، جن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بسا اوقات جو بیمار ہوتا ہے اسے کوئی دماغی یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اور عاملوں کے جو ہے وہ مزے ہو جاتے ہیں، اور یہ عاملوں کا کاروبار اور دکان جو ہے وہ یا تو عورتوں سے چل رہی ہے یا پھر جو ہے وہ بیوقوف مردوں سے چلتی ہے۔ ایک آدمی بیچارہ بیمار ہے دماغی طور پر یا نفسیاتی طور پر، ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ بھئی اسے کوئی جو ہے وہ آسیب ہے، کوئی جادو ہے، کوئی جن ہے، تو غلط بات ہے، وہ بیمار ہے نفسیاتی طور پر۔ اور دوسرا، بعض لوگ جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ وہمی ہوتے ہیں، ان کو وہم ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے وہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی سایہ ہے، کچھ نہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مکار ہوتے ہیں، کہ جن پر کوئی جادو مادو نہیں ہوتا، یہ کوئی جو ہے وہ جن من نہیں ہوتا، وہ مکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کوئی کام ہوتا ہے، وہ کام جب نہیں ہو رہا ہوتا تو اپنے اوپر جو ہے وہ جن کو مسلط کر کے جو ہے وہ اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی اس قسم کا لکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ جنات کا وجود بھی ہے، جادو کا وجود بھی ہے، اور اس کا اثرات بھی ہیں اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے تو جادو ہے، جنات ہے، نہیں۔ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، انسان کے اعمال کے جو ہے وہ نتیجہ ہے، اس کے بدعملی کی وجہ سے جو ہے اسے مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ 5ویں تعلیم کیا تھی کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے جو ہے وہ مانگو، اور یہ 5ویں تعلیم جو ہے وہ اللہ سے مانگو، ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو اس لیے ہمیں آج کے درس میں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں چونکہ بات آ گئی، بسا اوقات جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہم عامل کے پاس گئے، بالفلق والعوذ بالناس جو ہے وہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جو ہے وہ پورے جسم پر پھیل لیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار تھے تو ان بیماری کے ایام میں بھی میں معوذتین پڑھتی تھی، اور پڑھ کر میں آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ کے ہاتھوں کو جو ہے وہ آپ کے جسم پر پھیل لیا کرتی تھی۔ تو اس کا اہتمام کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے وہ دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مختصر سی ذکر کی مجلس ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، ضرور جو ہے وہ آپ حضرات کھانا کھا کر جائیں۔ 7:45 بجے نماز ہے، نماز سے پہلے انشاءاللہ کھانا ہو جائے گا، ذکر کریں اور جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر